اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نئی صورت سورہ النور شروع کر رہا ہوں۔ تو یہ مدنی صورت ہے، اس کی 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ تو یہ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ تو یہ روزوں کا مہینہ ہے، اور یہ روزے جو ہیں یہ خالص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ میرے لیے انسان رکھتا ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور جنت کا ایک دروازہ ہے ریان، اس دروازے میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ پکارا جائے گا کہ جو روزے دار ہیں یہاں آ جائیں۔ سب روزے دار وہاں سے داخل ہوں گے۔ جب داخل ہو چکے ہوں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ روزے میرے لیے ہیں، انسان میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کا اجر میں دوں گا۔ تو اب میں اس سورت کا تعارف پہلے پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ ہماری انسانی زندگی میں اس سورت کا بہت دخل ہے۔ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کروں گا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس سورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایات اور احکام دینا۔ پچھلی سورت کے شروع میں موضوع کی مومنوں کی جو خصوصیات بیان فرمائی گئی تھیں، ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس صورت میں باعزت زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ اس صورت کے شروع میں ہی میں زنا کی شرعی سزا بیان فرمائی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح زنا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ اس پر بھی سخت قانونی سزا مقرر فرمائی گئی ہے۔ غالباً گمان یہ ہے کہ یہ صورت ہجرت کے بعد 6 سال نازل ہوئی۔ اس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے ایک قبیلے بنو المطلق کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے حملے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اس سفر سے واپسی پر منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بڑی کمینگی کے ساتھ ایک بے بنیاد تہمت لگائی اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر شہرت دی، جس سے کچھ مخلص مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ اس صورت کی آیات 11 تا 20 حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کرنے کے لیے نازل ہوئیں، اور جن لوگوں نے تہمت لگانے کا گھناؤنا جرم کیا تھا ان کو اور معاشرے میں عریانی اور فحاشی پھیلانے والوں کو سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئیں۔ نیز عفت و عصمت کی حفاظت کے پہلے قدم کے طور پر خواتین کو پردے کے احکام سے بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور دوسروں کے گھروں جانے کے لیے ضروری آداب اور احکام کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ یہ تعارف ہے اس صورت کا، اس میں یہ ساری چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو اب میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب سے مہربان اور رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1۔ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ تو آیت نمبر 2۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملہ میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے۔ یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ وہ سزا ہے جو مرد یا عورت کے زنا کرنے پر
قرآن کریم نے مقرر فرمائی ہے اور جسے اصطلاح میں حد زنا کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنے عمل سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر زنا کا ارتکاب کسی غیر شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو تب بھی یہی سزا دی جائے گی، اور اس جرم کا ارتکاب شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو تو اس کی سزا رجم یعنی سنگساری ہے، پتھر مار کے اس کو مار دینے کی سزا ہے۔ تو آیت نمبر 3، زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ تو اگر تفسیر اس کی یہ ہے، یعنی جو شخص بدکاری کا عادی ہو اور اس پر نہ شرمندہ ہو نہ تو یہ کرتا ہو، اس کا مزاج ایسی ہی عورت سے ملتا ہے جو بدکار ہو، اس لیے اول تو وہ بدکاری ہی کی کوشش میں رہتا ہے، اور اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو وہ نکاح بھی ایسی ہی بدکار عورت سے کرنا چاہتا ہے، وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح جو عورت اس طرح کی عادی بدکار ہو اس کا مزاج بھی بدکار مرد ہی سے ملتا ہے، اس لیے اس سے نکاح وہی کرتا ہے جو خود بدکاری کا عادی رہا ہو اور اسے اس بات سے کوئی شرم محسوس نہ ہوتی ہو۔ اس کی بیوی بدکاری میں ملوث ہے اور وہ خود بھی ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے شریک زندگی تلاش کرتے وقت اس کی نیکی اور پاک دامنی کا ضرور خیال رکھیں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کسی نے کسی بدکار مرد یا عورت سے نکاح کر لیا تو اس نکاح کو باطل نہیں کہا جائے گا اور اس نکاح کے تمام احکام جاری ہوں گے، لیکن اس غلط انتخاب کا گناہ ضرور ہوگا۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہ حکم ان عادی بدکاروں کا ہے جنہوں نے اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کی ہو، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس آیت کی تشریح اس کے علاوہ بھی دوسرے طریقوں سے کی گئی ہے، لیکن جو تشریح یہاں لکھی گئی ہے وہ آسان اور بے غبار ہے۔ تو آیت نمبر 4، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، وہ خود فاسق ہیں۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے، جس طرح زنا ایک انتہائی گناہانہ جرم ہے، اس پر سزا بھی بڑی سخت رکھی گئی ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر زنا کی تہمت لگانے کو بھی نہایت سنگین جرم قرار دیا گیا ہے، اور اس کی سزا 80 کوڑے مقرر فرمائی گئی ہے۔ اس کو اصطلاح میں حد قذف کہا جاتا ہے۔ یہ جو جھوٹی تہمت کی سزا کا ایک حصہ ہے کہ ایسی تہمت لگانے والے کی گواہی کسی بھی مقدمے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس کو میں آج یہیں چیپٹر کو ختم کرتا ہوں، تو انشاءاللہ پھر اگلے چیپٹر میں یہی ساری چیزیں آئیں گی۔ اس صورت میں یہ ساری چیزیں بڑی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں انسان کے سمجھنے کے لیے۔ آپ روزوں کا مہینہ ہے، قرآن پاک کا سننا ویسے بھی ثواب ہے، تو یہ سنا ضرور کریں پورا چیپٹر، کئی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ میری یہی گزارش رہتی ہے آپ سے کہ اس کو سنا ضرور کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اللہ حافظ۔